ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اب ولما جاءہم رسول، اب یہاں رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رات میں یہ بات آ چکی کہ نبی آخر زمان آئیں گے، عظیم الشان رسول ہوں گے، اور وہ ایک نئی کتاب لے کر آئیں گے، نئی شریعت لے کر آئیں گے، گزشتہ تمام ادیان منسوخ ہو جائیں گے، یہ سب تفصیل آ چکی۔ تو فرمایا ولما جاءہم رسول، اور جب وہ رسول آ چکے ان کے پاس، یہاں پر رسول، یہ جو دو پیشے ہیں یہ عظمت پر دلالت کرتی ہیں، جس کا معنی ہے رسول عظیم، جب ان کے پاس ایک بہت بڑی عظمت والے رسول آ چکے۔ کہاں سے آئے؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ پہلی خوبی کہ وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ دوسری خوبی مصدق لما معہم، اور یہ رسول تصدیق کر رہے ہیں ان تمام مضامین کی جو ان کے پاس ہیں، تورات کی شکل میں ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جب یہ رسول آئے تو پھر کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہاں لفظوں کو سمجھیے گا، نبذ پھینک دیا، فریق ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب کا علم دے دیا گیا، انہوں نے پھینک دیا، کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ اب کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ شاباش، کتاب اللہ سے مراد کیا ہو گئی؟ تورات۔ جب بات آئی کہ اچھا یہ تو وہی رسول ہے، اچھا نشانیاں دیکھو، نشانیاں تورات میں دیکھی وہ ساری موجود، جو جو باتیں بتائی گئیں کہ مکہ میں ان کا مولد ہوگا، پیدا ہوں گے، اور یثرب میں، طیبہ میں یہ ہجرت کر کے آئیں گے، اور ان کی امت کی صفات ساری کی ساری بتلائی گئیں۔ جب ساری کی ساری وہ چیزیں دیکھی، جو کچھ تورات میں موجود تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر منطبق ہو رہا تھا، 100% منطبق ہو رہا تھا، تو اب کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، تورات کو پس پش ڈال دیا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ صرف تذکرہ یہود کا نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جب اپنی خواہشات کے خلاف کوئی بات آ جائے تو بڑے سے بڑا آدمی بسا اوقات کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ شادی کا موقع آیا، خوشی کا موقع آیا، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کتاب یہ رہنمائی دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ رہنمائی دیتی ہے، اور وہاں آدمی کہے ارے جی کیا کریں، ہماری مجبوریاں بھی ہیں، کتاب کو پس پش ڈال۔ پھینکا تو اٹھا کر نہیں ہے، آپ نے اٹھا کر تو نہیں پھینکا اس نے، لیکن پس پش ڈال، وہاں اپنے رسم و رواج کو لے آیا، وہاں اپنی خواہشات کو لے آیا، وہاں اپنی چاہتوں کو لے آیا، جو جی میں آیا اسے لے آیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً اس کا شمار بھی یہودیوں کے ساتھ ہی، قیامت کے دن وہ بھی ان کے ساتھ سزا پائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔